تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا. السلام علیکم ناظرین، آپ سب کا خوش آمدید ہمارے پوڈ کاسٹ شاہد کے اسپیکس۔ ہم پھر حاضر ہوئے ہیں ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، امید ہے ہم سب اللہ کی عبادت میں ان تمام چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھے ہیں۔ جیسے کہ ہم سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اور کئی سارے نئے عنوانات سامنے آتے ہیں، اسی میں ایک نیا عنوان جو اس وقت کا برننگ ٹاپک ہے وہ عورتوں کے متعلق ہے۔ تو ہم نے آج ایک بالخصوص سیشن عورتوں کے متعلق رکھا ہے کہ انڈین وومن امپاورڈ اور ڈیسیوڈ، کیا ایک ہندوستانی عورت، ایک ہندوستانی خاتون، کیا ان کو امپاور کیا جا رہا ہے یا انہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، ڈیسیو کیا جا رہا ہے؟ اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے، چرچا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایکسپرٹ جڑے ہیں عظمیٰ ناہید صاحبہ۔ ہم مشکور ہیں عظمیٰ صاحبہ کہ آپ نے وقت دیا اور اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ شرکت کی۔ السلام علیکم۔ آج کے سوالات شروع کرنے سے پہلے ہم ایک مختصر سا تعارف عظمیٰ صاحبہ کا آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ عظمیٰ ناہید صاحبہ پریزیڈنٹ ہیں آئیوا کی، جو اقرا انٹرنیشنل وومن الائنس ہے، جو عورتوں کے حقوق کے لیے، ان کے امپاورمنٹ کے لیے، ان کے بیٹر اسٹیٹ کے لیے کام کر رہا ہے، اور اسے تقریباً 6 ایوارڈ مل چکے ہیں اپنے کام کے لیے، جس میں سے ایک انٹرنیشنل ایوارڈ ہے۔ آپ نے ماسٹرز ان اسلامک اسٹڈیز کی ہے دیوبند سے، جامعہ دینیات، اور ساتھ ہی ساتھ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اقرا ایجوکیشن فاؤنڈیشن، جو ایک امریکہ کا ادارہ ہے۔ آپ ایک ایکس وائس پریزیڈنٹ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کی رہ چکی ہیں، اور 20 سال تقریباً 2017 تک آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر بھی رہ چکے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس وقت آپ یونائٹڈ نیشن کے گلوبل ڈائیلاگ فاؤنڈیشن کے بھی رکن ہیں، اور آل قدس کوئلیشن جو ترکی کا ہے، اس کے انڈین سب کانٹیننٹ کے بھی سیکریٹری ہیں۔ عظمیٰ صاحبہ بہت بہت شکریہ، اور ہم امید کریں گے کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس پر آپ سے زیادہ ہم استفادہ حاصل کریں۔ تو پہلا سوال میں آپ سے اوپننگ میں شروع کرتا ہوں کہ ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں، اور یہ ایک سائنس اور ٹیکنالوجی کی صدی ہے۔ ہم جب میڈیا پر اٹھا کر دیکھتے ہیں جو بھی خبر آ رہی ہے، اس میں سے ایک اہم خبر عورتوں کے متعلق ہوتی ہے کہ عورتوں کو جو ہے ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور اسی لیے اس ظلم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے فیمنزم اس وقت رائز پر ہے، فیمنزم اس پر عروج پہ ہے۔ اگر ہم ہندوستان کا معاشرہ دیکھیں اور آپ جو اس وقت کام کر رہے ہیں عورتوں کے امپاورمنٹ کے لیے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ عورتیں اس وقت جو بھی انہیں سوچ دی جا رہی ہے، جو بھی اس وقت کا نظریہ ہے اور قانون سازی کی جا رہی ہے، اس سے امپاور ہو رہی ہیں یا ایک ڈیسیو اسٹیٹ میں ہیں وہ؟ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ کے پوڈ کاسٹ کے لیے آپ نے یہ موضوع کا انتخاب کیا۔ عورت جو ہے اس معاشرے کی ایک بہت اہم رکن ہے، اور میں یہ کہوں گی کہ بلکہ پورے معاشرے کی معمار وہ ہوتی ہے، پورے معاشرے کی ذمہ داری اس پر ہوتی ہے، کیونکہ اگلی نسل کو وہ جنم دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے معاشرے میں جو بھی کچھ ہوتا ہے اس میں خواتین کا مرتبہ اونچا ہونا یا نیچا گرنا بہت معنی خیز ہے، کیونکہ پوری انسانیت کا جو ایک ڈھرا ہوتا ہے وہ پورا ہل جاتا ہے عورت کے ہلنے سے۔ تو اس لحاظ سے میں آپ کو مبارکباد دوں گی کہ آپ نے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ فیمنزم کی جو آپ نے بات ابھی کی ہے، تو اصل میں اس کو اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ فیمنزم نے اپنے عروج تک پہنچنے کے بعد 30 سال میں بہت جدوجہد کی، بہت کوششیں کی انہوں نے۔ جب اسٹارٹ ہوا تھا تو اس وقت جنوین مسئلے لگتے تھے، کیونکہ عورت بالکل بے حیثیت تھی، اور وہ یعنی یا تو حرم میں ہوا کرتی تھی، یا یہ کہ ایک مرد کے جو ہے وہ 20 شادیاں کرتا تھا، تو اس کی اپنی نہ رائے تھی، نہ اس کی شخصیت تھی، نہ اس کی اپنی کوئی پہچان تھی۔
نہ زندگی کا کوئی مقصد تھا اس کا. تو اس وقت جب بات اٹھی تھی، یہ 1890 کی بات ہے جس وقت یہ مسائل اٹھے تھے، تو اس میں تو اس کی پہچان کی بات کی تھی کہ پہچان ہونی چاہیے اس کی، اور اس کی جو فزیکل ناتوانی تھی، کمزوری تھی، تو اس کو جو ہے وہ یہ لوگ پاور دینے کی کوشش کر رہے تھے. فیمنزم اس کو، اور میل شومنزم جو تھا وہ جس حد تک تھا اس کو کرنے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن یہ اس میں جو ہے مختلف ویو آتی گئیں پیریڈ وائز، یعنی 1990 تک جو ہے وہ جہاں آ کے ان کی ڈیمانڈ بڑھی ہیں. تو وہ چیزیں میں اس کو ایسا دیکھتی ہوں کہ میں، چونکہ میں بھی 86 سے میں نے کام شروع کیا تھا، تو میں ان کی جو تحریکات تھیں ان کو مسلسل بہت ڈیپلی آبزرو کر رہی تھی. اور کئی جگہ ہمیں مسلم ہونے کی حیثیت سے بلایا گیا کہ مطلب مسلمانوں کی بھی نمائندگی ہو، ان کو بھی شریک کیا جائے. لیکن میں وہاں سے ہمیشہ بددل ہو کے آئی واپس، کیونکہ مجھے وہاں کوئی یعنی کانکریٹ اور دمدار کوئی بات نہیں لگی. تو میں یہ کہوں گی کہ 30 سال کے اندر ہم نے ڈاؤن فال دیکھا ہے. جو 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 مطالبے تھے وہ ایک حد تک اس شروع میں تو جینوئن باتیں لگتی تھی، کہ بعد میں جس طرح کے مطالبے شروع ہو گئے تھے کہ بالکل لبریشن ایسا کہ مرد کے برابر آ جائے، اور یعنی حقوق میں بھی جو ہے وہ بات کرتے تھے کہ یعنی اس میں وہ یعنی یہ دیکھا جائے کہ یعنی مرد کے برابر ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے. یعنی اس کی جو حیثیت ہے، اس کی جو کارکردگی، اس کا ایریا آف ورک ہے، وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، وہ برابری کی تو بات کر ہی نہیں سکتی ہے. تو یہ جو ڈاؤن فال ہوا، اور اب انڈیا میں جو آپ بات کر رہے ہیں، تو انڈیا اس کو اب پک کر رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو رائٹرز ہیں فیمنزم کے، وہ سارے یورپین ہیں. ایک جی آدھ کوئی آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے اس پر مطلب سیریسلی کوئی کتاب لکھی ہو. آرٹیکل تو آئے ہیں لیکن کتاب باقاعدہ جو ہے، تو انڈیا جو ہے اسے اڈاپٹ کر رہا ہے اور بلائنڈلی اڈاپٹ کر رہا ہے. دیٹ از مور ڈینجرس. یہ چیز جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. تو میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب اس کو دیکھتی ہوں تو مجھے چونکانے والی بات لگتی ہے کہ یہ جو اب جس دور میں داخل ہو چکی ہے وہ دور جہالت کی ساری عکاسی کرتا ہے. وہ کہیں بھی عقل اور بالیدگی یا فہم کی بات نہیں ہے. تو مجھے جو ہے وہ خوف آتا ہے اس میں کہ یہ عورت کی نمائندگی نہیں. جی. تو یعنی کہ جو ایک چیز شروع ہوئی تھی ایک اچھے مقاصد کے ساتھ، پھر اوور دا ٹائم وہ ڈیویٹ ہو کر اس وقت جس رخ پر جا رہی ہے وہ کافی ڈیواسٹیٹنگ ہے، یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں آپ کے آبزرویشن سے. جی ہاں. جی. تو یہ ابھی اس وقت جو جس صورتحال میں یہ چل پڑا ہے کہ ایک شروعات ہوئی تھی شناخت کے ساتھ، اور اس وقت ایک الگ ہی تبدیلی آ چکی ہے. اس تبدیلی میں کئی سارے سلوگنز اٹھائے گئے، اگر آپ دیکھیں اسے. ایک اس میں سب سے معروف، ایک سب سے فیمس جو سلوگن ہے وہ میرا جسم میرا مرضی، یعنی کہ ہر انسان کا اپنا جسم ہے، وہ اپنے جسم کے ساتھ جو چاہے کرے. اس ڈائلاگ کے ساتھ، اس میں ظاہر سی بات ہے کئی ساری چیزیں چھپی ہوں گی. اس ڈائلاگ کے ساتھ کیا آپ سہمت ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا ڈائلاگ ہے اور اس میں کچھ حقانیت چھپی ہے؟ نہیں، اس سے زیادہ تو یعنی ارزاں کرنے والی بات اور کوئی ہو نہیں سکتی عورت کے لیے، جی کہ وہ اس کو صرف جسم تک محدود کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ اس کی عقل جو ہے وہ اس کا استعمال نہیں ہو سکتا. اس کی جو خوبیاں ہیں، اس کے جو خیالات ہیں، ان کا استعمال نہیں ہو سکتا. تو عورت کی جو یعنی اپنی پہچان ہے، جی وہ جسم تو نہیں ہے صرف. جی جسم تو بہت ہی یعنی یہ تو ایک جانوروں والی بات ہو گئی ہے. میرا جسم میری پہچان جو ہے، یہ تو جانوروں والی بات، جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتی ہے، کیونکہ جانور کو تو وہ فہم دی نہیں گئی ہے. آپ کو تو فہم اور عقل سب دی گئی ہے. جی اور اس سے یعنی ایک کہنا چاہیے کہ ایک کہیں زیادہ بلندی پر فائز کیا گیا تھا. اور اس کی جو پہچان بنی تھی تو وہ اگلی نسل کی پرورش کرنے والی اتنی ذمہ دار ایک عہدہ اس کو دیا گیا تھا جو مرد کو بھی نہیں دیا گیا. تو وہ کہاں آ کے گر گئی، اور یہ خود چوائس سے گری ہے. اس میں تو کسی مرد کا بھی کوئی دخل نہیں، وہ خود کہہ رہی ہے یہ بات. تو یعنی اگر دیکھا جائے تو میں یہ کہوں گی کہ
جیسے قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَآدَمْ مِنْ تُرَابٍ. جی انسان کو اللہ نے معزز بنا کے پیش کیا، مکرم بنا کے پیش کیا. وہ خود کیوں ارزاں کر رہا ہے اپنے کو، عورت ہو یا مرد ہو، لیکن کیونکہ وہ اگر عورت ہے تو اور زیادہ شرم کی بات ہے. یہ چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں میں اس طرح سوچتی ہوں کہ ان لوگوں نے کوئی مقصد حیات ہی سوچا نہیں، اس پر دھیان ہی نہیں دیا. اگر وہ دیکھتی تو ہم یہ سمجھتے کہ زندگی میں کتنے اچھے اچھے نیک اہم اور باعزت عہدے ہو سکتے ہیں، باعزت حیثیت ہو سکتی ہے عورت کی، نہ کہ یہ کہ میرا جسم میری مرضی. تو وہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں، وہ دیکھا ہی نہیں، وہ سمجھا ہی نہیں. تو یہ انتہائی کہنا چاہیے کہ ذلت کی بات ہے. جی یہ اس کو کہیں بھی کوئی جگہ کوئی مقام نہیں دیا سکتا، پڑھے جی لکھے لوگوں میں تو کبھی بھی نہیں. جی عظمیٰ صاحبہ، جیسے ہم جو بھی آج کچھ ہیں یہ سب جو ہے ایک ہسٹری آف ایونٹس ہے جو جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. اگر ہم ہسٹری میں جائیں، کیونکہ میں بھی ہسٹری کا ایک طالب علم ہوں ادنا سا، ہم ہسٹری میں جب جائیں تو کافی ساری چیزوں کا مشاہدہ کرنے کو ملتا ہے. میں مثال کے طور پر دو تین چیزیں سمجھاؤں کہ جب عرب اسپین پر حکومت کیا کرتے تھے، ہم اس پیریڈ کو اگر پڑھیں تو ایک واقعہ سامنے آتا ہے کہ اس وقت کے جو بادشاہ تھے وہ چاہتے تھے کہ اپنے بیٹے کی شادی ہو. انہوں نے اعلان کیا کہ میرے بیٹے کی شادی ہونا ہے. جو بھی رشتے کے لیے اپنے آپ کو قائل مند سمجھتا ہے وہ رات کو اپنے گھر کے آنگن میں یا دیوار کے پاس ایک کینڈل کو روشن کرے. بس ریکوائرمنٹ یہ ہونی چاہیے کہ وہ قرآن سے واقف ہو. تو اس وقت کہنے میں آتا ہے کہ پورا کا پورا اسپین جو ہے وہ جگمگا اٹھا تھا اس رات کو، کہ پورے کے پورے اسپین میں جتنی خواتین تھے سب حافظ قرآن تھے اور قرآن کا انہیں علم تھا. پھر پابندی لگائی گئی کہ انہیں حدیث کا بھی علم ہونا چاہیے. تو تقریباً اتنا ہی تقابل پایا گیا تھا کہ جتنے پہلے دن میں کینڈلز روشن تھے تقریباً اتنے دوسرے دن میں تھے. پھر سائنس کا علم، یہ تمام چیزیں جو ہے کرتے کرتے گئے. آخر میں ظاہر سی بات ہے ایک ہی عورت کو چننا تھا تو خاندان یہ سب کرتے ہوئے پیچھے آئے. تو ایک معلوم چلتا ہے کہ اس وقت کی جو سوسائٹی تھی جب انتخاب کیا گیا تھا تو کافی پڑھی لکھی اور ایجوکیٹڈ سوسائٹی تھی جس پر یہ تمام چیزیں ایک بینچ مارک لگا کے جو ہے انہوں نے چنا تھا. اور بھی مزید اگر ہم پڑھیں تو مغلز کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو کس طریقے سے بابر کی بہن ہو یا اس کی دادی، انہوں نے اس کو ایک بادشاہ بنانے میں، ایک پولیٹیکل پرسنالٹی بنانے میں جس طریقے سے ان کا کردار نبھایا ہے، اگر وہ نہ نبھاتے تو ہو سکتا ہے کہ بابر جو ہے اس وقت اس کا ذکر بھی نہ ہوتا. اور اس طریقے سے تاریخ میں کئی خواتین ملتی ہیں. آٹومان امپائر جو ایک بہت پاورفل امپائر رہی ہے دنیا میں کم از کم 700 سال تک، ان کی ایک رانی، ایک مہارانی گزرتی ہیں روکسلینا کے نام سے، سلطان سلیمان کی بیوی. اس کا بھی آٹومان امپائر کی سیاست پہ کافی ایک زور اور اثر تھا ایک عورت ہونے کے ناطے. آج ہم یہ جو نوشن دیکھتے ہیں کہ عورتوں پہ ہمیشہ سے ظلم کیا گیا ہے، یعنی کہ جب سے انسانیت کی شروع ہوئی ہے تب سے لے کے آج تک یہ ظلم ہوتا آ رہا ہے. یہ نوشن کو اگر ہم اس مد نظر میں رکھتے ہیں جو واقعات میں نے آپ کو گنائے، تو کیا آپ صحیح سمجھتی ہیں کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، آج ہو یا 200 سال پہلے یا 7,000 سال پہلے، عورتوں پر ظلم ہوتا ہی رہا، یا کچھ فیزز تھے جس میں عورتوں پر ظلم ہوا، کہیں پر وہ امپاور بھی ہوئی تھی؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور بہت اچھی آپ نے مثال بھی دی ہے. حقیقت یہی ہے کہ جو یعنی دور جہالت بھی جو تھا، جو اس کے بعد فوراً جو خیر القرون تھا، اس میں جو ہم خواتین کی زندگی دیکھتے ہیں، امہات المومنین کی زندگی دیکھتے ہیں، صحابیات کی زندگی دیکھتے ہیں، تو بالکل کچھ نہیں تھا ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود وہ جو ان کے یعنی کنٹریبیوشن ہوتے تھے سوسائٹی میں، علمی لیول پر ہوتے تھے، ادب کے لیول پر ہوتے تھے، جنگ کے لیول پر ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ دین کے لیول پر ہوتے تھے. مقابلہ ہوتا تھا کہ کون کتنی عبادت گزار ہیں، کون کتنا اچھا بولتی ہیں. تو فقیہ تھیں، محدثہ تھیں، مفسرہ تھیں. یہ چیز بعد کے ادوار میں بھی رہی. تو اصل میں کیا ہے کہ ہم کو وہ جو ہے وہ اس وقت جو امپاورمنٹ جسے کہہ رہے ہیں، وہ صرف اور صرف جو ہے وہ انڈیپینڈنس اور لبریشن اور کہنا چاہیے کہ پیسہ بنانا، یہاں تک سمٹ گیا ہے.
لبریشن جس کو کہہ رہے ہیں وہ لوگ امپاورمنٹ کر رہے ہیں. امپاورمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے. امپاورمنٹ ہوتا ہے ذہنی بلوغیت کا نام. امپاورمنٹ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایک انڈیپینڈنٹ تھنکر ہیں. آپ رائٹ اور رانگ میں جج کر سکتے ہیں, صحیح اور غلط میں فیصلہ کر سکتے ہیں. وہ آپ کی. تو اس سے پہلے جو یعنی معیار ہوتا تھا آزادی فکر کا, آج کے زمانے میں یعنی ایک کہنا چاہیے گراوٹ جو آئی ہے وہ یہ بھی ہے کہ آزادی فکر کی بات کرنے کو بھی لوگ جو ہیں وہ فیمنزم سے جوڑنے لگے. یعنی ہمیں کہتے ہوئے یہ ڈر لگتا ہے کہ وہ اس کو سمجھیں گے بھی یا نہیں سمجھیں گے. لیکن آزادی فکر جو ہے وہ ہر انسان کا, عورت ہو یا مرد ہو, اس کا حق ہے. اور اس فکری آزادی کی وجہ سے وہ فیصلے کرتا ہے. یہ حق اور یہ آزادی ضرور ملنی چاہیے ہر ایک کو. تو بیچ کا جو پیریڈ ہے یعنی وہ زمانہ جو ہم نے دیکھا وہ تو واقعی یہ تھا کہ لیڈرز بناتی تھی, عورتیں ہی بناتی تھی. مجاہد جو بنائے وہ عورتوں نے بنائے. اور یہ جو سوچ دینا اور یہ وقت دینا, یہ یعنی میں اس میں ایک مثال آپ کو دوں گی کہ پچھلے دنوں ایک سروے رپورٹ میں نے پڑھی جاپان کی, جس میں انہوں نے کہا کہ انڈین پوری دنیا میں جاپان اور انڈیا کی عورتیں جو ہیں وہ دنیا کی بیسٹ مائیں ہیں. یہ مطلب 20 سال پہلے کا سروے ہے. بیسٹ مائیں ہیں کیونکہ وہ وقت دیتی ہیں بچوں کو. اور انڈیا میں ابھی تک یہ کلچر ہے, ابھی تک اتنا بگڑا نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ خوبو موجود ہے, ہر قوم میں ہے کہ اپنے بچوں کو وقت دینا. یعنی بامبے میں رہتی ہوں تو یہاں دور دور سے سفر کر کے وہ جاب کے لیے جاتی ہیں. ویرار سے لے کے چرچ گیٹ جو ہے تقریباً 60 کلومیٹر پڑتا ہے. اور اس کے بعد گھروں میں پورے بچوں کے کام, ان کو ہوم ورک کرانا, ان کی ساری چیزیں دیکھنا, ان کو اخلاق سکھانا, آداب سکھانا, یہ ساری چیزیں. تو بہت ٹائم ماں دیتی ہے. ماں کا یہ ٹائم دینا جو ہے یہ اتنی بڑی بات ہے کہ بچہ بن رہا ہوتا ہے ایک صحیح انسان بنانے میں جو ماں کا کردار. تو اگر ماں اس ذمہ داری کو نہ سمجھ کے کچھ اور کرنے لگے, کچھ اور چیزوں میں وہ اس کے انوالومنٹ ہو جائیں گے, جو یورپ میں ہو رہا ہے. یورپ میں ایک سینڈوچ بنایا اور فریج میں رکھ دیا اور بچے کو بتا دیا کہ تمہارا رکھا ہے, وہ آیا اکیلا, اس نے کھایا اور سو گیا. کوئی ماں سے اس کا انٹریکشن نہیں ہے. تو یہ بچے کبھی بھی ایک بہترین انسان کا وہ نہیں دکھا پائیں گے. تو ہندوستان میں یہ قائم ہے, بلکہ ایشیا میں کہوں گی کہ یہ قائم ہے ابھی تک. اور یہ اسی چیز سے جو ہے وہ کیریکٹرز بنتے ہیں, اسی چیز سے ہم لیڈرز نکالتے ہیں, اسی چیز سے ہم ایک بہترین ہیومن بینگ نکالتے ہیں, جس کا اخلاق, جس کا کردار, جس کے ویلیوز اور وہ عزتیں جو ہیں جو سوسائٹی کو ایک سوسائٹی بناتی ہیں, ایک بھاری بھرکم ایک کہنا چاہیے کلچر فارم کرتی ہے. وہ چیزیں اگر ہم بلائنڈلی یورپ کو فالو کر کے اور اب ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم خود کھائی میں گر رہے ہیں, کیونکہ یورپ نے اس کا ڈاؤن فال دیکھ لیا ہے. وہاں ایک عورت ہے جس نے آزادی کے نام پر ایک شادی کی, پھر اس سے چھٹکارا حاصل کر لیا, اس کا ایک بچہ آ گیا. دوسری کی, پھر اس سے چھٹکارا ہو گیا, اس کا دوسرا بچہ, تیسرا بچہ. 3 ہسبینڈس ہیں, 3 ہسبینڈس رہے اور سارے چھوڑ کے چلے گئے. اب وہ پال رہی. تو یہ آخر میں آ کے کس کا نقصان ہے؟ تو جب فکری کہنا چاہیے انحطاط آتا ہے, ڈاؤن فال آتا ہے فکر کا, تو وہ یہاں پہنچتا ہے. ہمیں جو ہے وہ یعنی تاریخ سے وہی سبق حاصل کرنے چاہیے جو آپ نے بتائے, کہ اپنی ذمہ داری اور اپنا اسٹیٹس پہچاننا چاہیے. ہم معمولی لوگ نہیں ہیں, معمولی عورتیں نہیں. تو معمولی نہ سلوگن لگائیں, نہ معمولی کام کریں. جی, جیسے کہ آپ بھی بات کرتے ہیں کہ عورتوں کو یعنی پروگریس ہونا چاہیے. اگر ہم انڈیا کی بالخصوص بات کریں, اس وقت جو صورتحال ہے, جو پچھلے آپ کہہ لیں کہ 10 سال یا 12 سال میں تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہوتے جا رہی تھی, اور اس میں
آپ یا تو کہہ لیں ایک پولیٹیکل کارڈ کے طور پر یا کسی اور بھی اینگل سے جو بھی جج کر لیں، لیکن عورتوں کی آزادی اور عورتوں کے حقوق کے بارے میں باتیں کی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ اچھے قانون بنائیں گے تو عورتوں کو جو ہے آزادی ملے گی۔ جو بھی قانون اس وقت بنائے جا رہے ہیں، چاہے آپ ٹرپل طلاق لے لیں یا جو ایکسٹرا میرائٹل افیئر کا قانون تھا جس کو ڈی کرمنلائز کر دیا گیا تھا 2019 میں، کہ عورت شادی کے باوجود بھی کسی اور مرد کے ساتھ اگر تعلق رکھے تو وہ بھی کرائم کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ اور بھی اس طریقے سے چاہے وہ وراثت کے معاملے ہو، انہیریٹنس کے، یا انڈین کانسٹیٹیوشن یا انڈین پینل کوڈ جو ڈیورس کے اور شادی کے جو بھی لاز دیتا ہے، یہ آگے ابھی جو اور آ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں اس وقت کیا ایک وومن کو امپاور کریں گے اور ایک فیملی اسٹرکچر کو مزید اسٹرانگ بنائیں گے؟ اصل میں جو قانون آ رہے ہیں میں تو بالکل بھی اتفاق سے نہیں رکھتی ہوں، کیونکہ انسانی جو قانون ہے اگر ہم اس کا شریعہ کے قوانین سے مقابلہ کریں تو ظاہر ہے کہ اس میں لوپ ہول کہیں نہ کہیں رہے گا۔ مثال کے طور آپ پر شریعہ قانون کو طلاق کیسے کا ڈیفائن کرتی ہیں؟ شریعہ قانون جو ہے وہ پرفیکشن ہے، اس میں پرفیکشن نظر آئے گا، اس میں بیلنسنگ نظر آئے گی۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں مہاراشٹر میں ایک قانون کے لیے ہمیں بلایا گیا مشورے کرنے کے لیے کہ وراثت میں مرد کی آدھی جائیداد کی مالک بیوی ہوگی۔ تو وہاں ساری قوموں میں میرا سوال یہ تھا کہ اس کی ماں اور بیٹی کی ذمہ داری، ماں اور بہن کی ذمہ داری کس پر ہوگی اگر بیوی کو آدھا حق دے دیا جائے گا؟ جبکہ اسلام جو ہے وہ ماں کا، بیوی کا، ان کا سب کا وہ فکس کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو بیوی ہے اس کو شوہر کی جائیداد سے بھی مل رہا ہے، باپ کی جائیداد سے بھی مل رہا ہے، اسلام نے یہ بیلنس کیا ہے۔ لیکن اس طرح کے قانون سے جو ہے وہ بیچارہ پھنس جائے گا۔ یہی طلاق کے مسئلے پر ہے کہ طلاق، لفظ طلاق جو ہے، اول تو انڈین کانسٹیٹیوشن نے ہندو کوڈ بل میں لفظ طلاق لیا ہے جو عربی لفظ ہے، جی اس کی فیسلٹی کا فائدہ اٹھانا چاہا انہوں نے۔ وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ ضروری ہے، کسی بھی ہیومن سوسائٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں ایک رشتہ بنتا ہے وہاں ٹوٹ بھی سکتا ہے، توڑا بھی جا سکتا ہے اس کو۔ تو جب تک یہ فیسلٹی نہ ہو تو وہ ہیومن سوسائٹی بیلنس نہیں رہے گی۔ تو اس میں جب یہ فیصلہ کیا گیا طلاق کے مسئلے پر تو عورت کا مسئلہ تو حل ہوا نہیں، مرد پھنس گیا۔ مرد پھنس گیا کہ اس کو وہ مذاق میں بھی اگر طلاق کا لفظ استعمال کر دے گا تو اسے 3 سال کی جیل ہے۔ تو جی اس کے بچوں کی جو نگہداشت ہے اس کا کیا ہوگا، اس کی بیوی کی نگہداشت کا کیا ہوگا؟ یہ جتنے بھی قانون آ رہے ہیں، یا آپ نے جو ابھی اس کا لیونگ ریلیشن شپ کی بات کی ہے، جی تو یہ صرف ایک کہنا چاہیے بہت ہی سطحی لیول پر سوچا جاتا ہے، اس میں ان اسکالرس کو نہیں بٹھایا جاتا جو فیلڈ کے ماہر بھی ہیں۔ یعنی ایک مفتی ہوتا ہے تو مفتی کی جو عظمت ہے اسلام میں وہ اسی لیے بہت زیادہ ہے کہ مفتی جو ہے وہ زمان و مکان سے واقف ہوتا ہے۔ زمان و مکان کا مطلب ہے کہ ایک ملک کا جو سیاسی اور سماجی اور کہنا چاہیے کہ اکانومک پہلو ہیں وہ سارے اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو بٹھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہر پہلو پر غور کرتے ہیں کہ کس کا حق جو ہے وہ کیا ہے اور کس وقت میں کیا کرنا چاہیے، کس ملک میں کیا فیصلہ کرنا چاہیے وہ بھی ہے۔ تو اب جو یہ فیصلے ہو رہے ہیں، لیونگ ریلیشن شپ کی بات ہو رہی ہے، تو ہمارا پھر یہ سوال ہوگا کہ بھئی یہ سوچا ہے کہ اگر ان کے اولاد ہو گئی، جو ہو سکتی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ پابندی لگائیں گے، اولاد اگر ہو گئی تو اس کے جائیداد کا حق جی کیا ہوگا، پھر جائیداد کا کس طرح سے ڈسٹریبیوشن ہوگا، ملے گی یا نہیں ملے گی، پھر اس بچے کی سماجی حیثیت کیا ہوگی۔ وہ جب ڈاکیومنٹس پر سائن کرے گا تو وہ اپنے آپ کو کیا لکھوائے گا؟ تو یہ ایک انسان کی جو قدر و منزلت ہے اسے ختم کرنے والی بات ہے۔ اس کے اندر جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر شروع ہوں گے اس کے، وہ انلمیٹڈ ہوں گے۔ اس بچے کے لیے اس کے ماں باپ جو بہت پیار کا رشتہ ہوتا ہے، وہ پیار کے رشتے جو ہیں وہ بہت ہی گھناونے اسے نظر آئیں گے، جی جنہوں نے اس کو عزت کی زندگی نہیں دی۔ تو یہ پہلو کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ قانون جو ہے وہ ایسے تھوڑی بنتا ہے کہ صرف اس کو ایک میکینیکل سٹائل میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ سماجی زندگی ہے، یہ انسان کی زندگی ہے۔ یہاں پر تو ہر پہلو اس کا سائیکولوجیکل آسپیکٹ، اس کا سماجی، اس کی قدریں، عزت،
احترام، اس کی آگے چلنے والا، اس کی نسل. تو ایسے لوگ جو ہیں، جو آج کل خودکشی کا ریٹ بڑھ رہا ہے، اسی لیے سب سے زیادہ بڑھ رہا ہے کہ لوگ ان چیزوں سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی ان کو جو بے حیثیت کیا گیا، وہ اپنی اپنی پہچان کھو رہے ہیں. تو یعنی مذہب کو دور کر دیا، اور قانون سازی میں جو ہے وہ اسکالرس کو ہٹا دیا بیچ سے، جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، اہم لوگ ہوتے ہیں، جن کی نظریں ہر پہلو پر ہوتی ہیں، انہیں ہٹا دیا آپ نے. تو کیا بچا پھر؟ کس طرح فیصلے ہوں گے؟ جی، تو ویسے ابھی تو یہ قانون بنتے جا رہے ہیں، امید کرتے ہیں ہم کہ بہتر قانون آئے جس کے وجہ سے ایک میاں بیوی کا بندھن ہو یا پھر سوسائٹی کا سٹرکچر ہو وہ زیادہ سے زیادہ طاقتور بنے. عظمیٰ صاحبہ، آگے بڑھتے ہوئے یہ اس وقت اگر آپ کی میڈیا پہ بھی اچھی خاصی نظر ہے، چاہے وہ موویز کے ریویوز ہوں یا پھر نیوز چینل کی رپورٹنگ ہو. اس وقت اگر موویز کی بھی ہم اٹھا لیں مثال، اگر موویز کا ہم ایک ٹرینڈ دیکھیں، اس میں جب بتایا جاتا ہے کہ کوئی عورت اوپریسڈ ہے تو عمومی طور پر ہوں جنرلی یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک عورت برقع پہنی ہے، اس کے ساتھ جو ہے 4 یا 5 بچے ہیں، اس کا شوہر اس پر جو ہے ظلم کرتا ہے، اور اس کے یہ تمام ذمہ داریوں کی وجہ سے یا کلچر کی وجہ سے وہ اپنے لائف میں پروگریس نہیں کر پا رہی ہے اور ہمیشہ گھٹ گھٹ کے زندگی بسر کر رہی ہے، اس کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے. اسی کے کنٹمپرری برعکس اس کے ایک دوست یا کسی کو بتایا جاتا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ ہے، جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ جو چاہے مطلب کر سکتی ہے، اور اس کے پاس پیسہ بھی ہے، وہ اپنے سٹائل سے ڈریس کر رہی ہے، اپنا خود کر رہی ہے، اور وہ اپنے زندگی میں خوش بھی ہے، اور اسے کوئی ڈپریشن نہیں ہے. یہ جو ایک کانٹراسٹ بتایا جاتا ہے ڈپریشن کا اور ہیپینس کا، اس سے کیا آپ سہمت ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اور بھی پہلو ہے جس کو بتانا چاہیے؟ اصل میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بہت ہی سطحی سوچ ہے، اور سب سے بری بات یہ ہے کہ جو تعصبات ہیں سوسائٹی میں، جو تعصبات ہیں، اس کو جو ہے وہ پولیٹیکل اس کو رنگ دے دیا گیا، اور اس کے بعد اس کو فلموں کے ذریعے سے اور دوسرے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس کو پھیلایا جا رہا ہے. لیکن میں ان سب چیزوں کو آؤٹ ڈیٹڈ سوچ کہتی ہوں، اس لیے کہ جو لیٹسٹ سوچ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان عورت نے حجاب میں رہ کے جو کارنامے دکھائے ہیں، کہ اس زمانے میں مطلب ہندوستان میں ہی 5 ججز بنی ہیں جو حجاب میں تھی. تو عقل سے اس کا کوئی تعلق نہیں. عقل اور حجاب جو ہے کوئی متضاد وہ نہیں ہے، بلکہ مطلب میں ایک بات اور کہتی ہوں کہ بھئی ہم نے اپنے جسم پہ پردہ ڈالا ہے، عقل پہ تو نہیں ڈالا ہے. جی. عقل تو ہماری آزاد ہے. اور اور وہ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ یورپ میں سب سے بڑی تعداد جو اسلام قبول کر رہی ہیں وہ خواتین کی ہے، اور سب سے پہلے وہ جو چیز اپناتی ہیں وہ پردہ اختیار کرتی ہیں. اور اس کی ایک اور وہ جو رو رو کے کہتی ہیں کہ مجھے اب تحفظ محفوظ ہو رہا ہے، مجھے پروٹیکٹیو محسوس ہو رہا ہے اسلام میں اپنا مطلب میرا حجاب ایسے بات کرتی ہیں. اور ایک بات بتاؤں گی کہ ایک بڑی فیمنسٹ تھیں، اور میں ان سے کبھی ملی نہیں، لیکن جی. میری تحریک سے وہ واقف تھی کہ میں دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے چل رہی ہوں. مطلب عورت کی انڈیپینڈنس کی تو بات کر رہی ہوں، اس کی فکر کی تو بات کر رہی ہوں میں، لیکن میں فیمنزم کے اس فیور میں نہیں. جی. میں تو انہوں نے مجھے ایک میل بھیجا، اور وہ مجھے آج تک یاد ہے، جس میں وہ لکھ رہی ہیں کہ میں سلام کرتی ہوں مسلمان عورت کو، اور میں اس کے چہرے کا جو نور ہے اسے دیکھتی ہوں، اور میں انسپائر ہوتی ہوں، میں روتی ہوں یہ دیکھ کر. اور آپ لوگ کتنی لکی ہیں ہم. کہ آپ کو یہ پورا یقین ہے کہ آپ کا شوہر جو ہے وہ دن بھر محنت کر کے کام کر کے آپ کے پاس ہی آئے گا، اور آپ جو یہ سمجھتی ہیں کہ آپ گھر میں ہیں اور اپنے کام انجام دے رہی ہیں، تو آپ کو اگر یہ لگتا ہوگا کہ میں چھوٹے موٹے کام کر رہی ہوں، تو آپ چھوٹے کام نہیں کر رہی، بہت بڑا کام کر رہی. یہ وہ فیمنسٹ ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی فیمنزم کے نعرے لگا کے وہ فائنلی اس اسٹیج پر پہنچی
بلکہ باہر نکال کے عورت کو جو کموڈٹی اسے بنا دیا گیا اور اسے ایک بیچنے کی چیز بنا دیا گیا، اس کا صرف جسم ہی جسم رہ گیا. تو دنیا نے، آپ نے تو ایک نعرہ لگائے، دنیا نے 10 نعرے لگائے، اور دنیا نے اس کو جو ہے وہ بیئر ٹو ڈیئر، ڈیئر ٹو بیئر، ہے نا، اس طرح کے جو نعرے لگائے تو اس کو تو برہنہ کر دیا، اس کی روح کو برہنہ کر دیا. جی تو یہ جو آیا ہے، اس کو میں کہتی ہوں کہ یہ لیٹسٹ ہے، یہ لیٹسٹ چینج ہے. جسے دنیا کہنا چاہیے، میڈیا اس کو وہ نہیں کرے گا، پبلسائز نہیں کرے گا اس چیز کو. وہ پبلسائز اس چیز کو کرتا ہے جس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ عورت باہر نکل آئے. تو یہ چیزیں وہ خاموشی سے لکھ رہی ہیں مجھے، کیونکہ اگر وہ لکھتی تو وہ ہنگامہ ہو جاتا پوری جی دنیا. جی اور دوسری ایک بات میں آپ کو بتاؤں گی کہ جتنی بھی تحریکات چلی ہیں تو میں ان سے واقف بھی ہوں. کئی جگہ مجھے بلایا گیا، میں سنی، اور میں نے وہاں پر ان سے جو کچھ بتایا، اسلام کے بارے میں بتایا، تو وہ لوگ خود حیران ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا. آلریڈی اسلام نے ان کو جو اسٹیٹس دے دیا ہے عورت کو، تو وہ تو وہی ڈیمانڈ کر رہی تھی. اچھا. تو عظمیٰ صاحبہ، جس طریقے سے آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک حجاب عورت کو امپاور کرتا ہے، اس کے عقل پر کوئی پابندی نہیں لگی ہے بلکہ اس نے اپنے جسم کو ڈھاکا ہے، جو کہ انسانیت کا ایک تقاضا بھی ہے. بینگ اے ہیومن بینگ، ایک ہیومن کپڑے پہنتا ہے. ہم جو ہے دوسری مخلوقات سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنے آپ کو ڈھانکے. اور کپڑے پہننا مرد ہو یا عورت ہو، دونوں ہی جو ہے اچھے کپڑے پہننے کے اس میں ہوتے ہیں. تو یہ جو حجاب کے اوپر آج پابندی لگائی جا رہی ہے، سبجوگیٹو ہے یا اوپریسو ہے کہہ کر، ملکوں کی مثال لے لیں، فرانس جیسے اس نے بین کر دیا ہے، اور ہندوستان میں بھی کوشش کی جا رہی ہے بین کرنے کی. اگر یہ اتنا امپاورنگ ہے تو اگر یہاں پر بین ہو جائے گا تو اس پر جو ہے کیا آپ کہنا چاہتی ہیں؟ اور آخر میں آپ جو یہ کام کر رہی ہیں عورتوں کے امپاورمنٹ کو لے کے، آپ کیا کنکلوڈ کرتی ہیں کہ کس طریقے سے ایک عورت ریئلی امپاور ہو سکتی ہے اور معاشرے کو اچھے سے کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے؟ اپنا پوائنٹ آف ویو آپ ایک 3-4 منٹ میں رکھتے ہیں. یہ جو یعنی کرناٹکا کی بات ہے، تو اس میں مجھے 2-3 اس کے پہلو نظر آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ صرف ایک پولیٹیکل چیز ہے، اس کا کوئی تعلق یعنی فیمنزم سے بھی نہیں ہے. کوئی یعنی ایک مسلم کے کلچر سے اس کا کوئی یعنی کوئی کسی کلچر سے کوئی تقابل نہیں ہو رہا ہے. جی تو یہ جو چیز اٹھی ہے یہ خالص پولیٹیکل چیز ہے، اور ہندوستان کے ہر شہری جو ہے وہ سمجھ رہا ہے اس بات کو کہ یہ بلا وجہ کی بات ہے. تو جہاں تک بچیوں کا تعلق ہے، مسلم بچیوں کا تعلق ہے، میں 2 پہلو اس کے دیکھتی ہوں. ایک تو یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا ایک خیال یہ آتا ہے کہ ہماری بچیوں نے جو ایک پرٹیکولر ٹائپ کا برقع سمجھ لیا کہ کالے رنگ کا ہو اور اس پر اس طرح کا ہو. عام طور پہ میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ کالا رنگ جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا یعنی ان کو ڈراتا ہے. تو ہم پہ یہ پابندی نہیں ہے کہ ہم کالا رنگ ہی پہنیں، ہم لائٹ کپڑے پہن سکتے ہیں. اور یہ تو قرآن میں یا حدیث میں کہیں بھی کسی پرٹیکولر کوئی شیپ یا کلر یا کوئی پرٹیکولر ٹائپ نہیں ہے، بلکہ چادر، پہلے تو چادر آئی تھی، چادر کا حکم آیا تھا. تو یہ جو اس وقت فارم کر لیا ہے جس کو حجاب قرار دے رہے ہیں، وہ ایکچولی اس کی ترجمانی ٹوٹلی نہیں کرتا جو اسلام میں احکام ہیں. وہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو ہم کو جو ہے وہ ایک ریشنل سٹائل میں سوچتے ہوئے ایسی چیزوں کی طرف آنا چاہیے کہ جیسے ہم اسلامی لباس پہن رہے ہیں. اگر کوئی ایسی چیز کہتا ہے کہ بھئی، کیونکہ ڈھیلے ڈھالا لباس، سادہ لباس، سر ڈھکا ہوا، پوری آستینیں، گلا بند، وہ ہو گیا اسلامی لباس. جی اگر کسی کو کسی پرٹیکولر فارم سے الرجی ہو رہی ہے تو آپ
جو ہیں وہ اس بحث میں نہ پڑنے کے بجائے لائٹ کلر، لائٹ چیزیں، وہ آپ کو معلوم ہے ایسی بہت ساری ہندو خواتین ہیں جو ڈھکے چھپے لباس پہنتی ہیں، وہ ساڑی کو بھی ڈھک کے پہنتی ہیں، جی اور ہندوستانی کلچر جو ہے اس میں ہر قوم حجاب کرتی ہے. صحیح. تو یہ سوال پھر ان سے بھی ہوگا کہ بھئی کیا آپ بھی بالکل بند کر دیں گی؟ ہر شخص تو ماڈرن نہیں ہونا چاہتا، ہر شخص ماڈرن نہیں ہونا چاہتا. کچھ ایک بلکہ بہت بڑا طبقہ ہے جو اپنے آپ کو اپنے کہنا چاہیے کہ ان دائروں میں رکھنا چاہتا ہے جو ان کی کلچرل ویلیوز ہیں، جو ان کی ایتھنسٹیز ہیں، اس میں قید کر کے رکھنا چاہتا ہے. تو ہم کو ڈائلاگ کرنے چاہیے اس معاملے پہ کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں. تو میں نہیں سمجھتی، ایک تو یہ کہ بنیادی حق، یہ سیکولر کنٹری ہے، یہاں پر کسی کو بھی اس طرح کے قوانین لانے کا حق بھی نہیں ہے. لیکن اگر تعصبات میں کرتے ہیں تو پھر یہ ایک ڈیبیٹیبل موضوع ہے، جی اور اس کو اٹھانا چاہیے. جی عظمیٰ صاحبہ، 2 منٹ میں، ہمارے پاس 2 ہی منٹ ہیں، اس میں کنکلوڈنگ کوشچن کہ عورت کیسے امپاور ہو سکتی ہے؟ عورت کو اپنا مقصد حیات طے کرنا چاہیے. میں دنیا میں کیوں آئی ہوں، اور مجھے ذمہ داریاں کیا کیا دی گئی ہیں، مجھے کیا کیا کرنا ہے، اور جو کچھ اسے ذمہ داریاں کی ہیں، جو اس کی باڈی ہے، جو اس کی سوچ ہے، جو اس کی سائیکلوجی ہے، اس سے فرار نہیں اختیار کرنی چاہیے، اس کو اپنانا چاہیے، کیونکہ اس میں خوبی ہے، وہ اسی میں کمال دکھا سکتی ہے. جی پڑھنا لکھنا، ہائر ایجوکیشن حاصل کرنا کبھی بھی منع نہیں تھا. اسلام نے بہت انکریج کیا، اور میں نے جیسے بتایا شروع میں کہ بہت بڑی یعنی بڑے جج کے عہدے پر تک تھی اس زمانے میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی جو مفتیاں ہوتی تھی جج ہی ہوئی. جی تو تعلیم پہ کوئی پابندی نہیں تھی. لیکن یہ کہ عورت اگر اپنے نیچر سے ہٹ کے بھاگے گی کہیں تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی، وہ اوندھے منہ گرے گی، جی اور اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں، وہ خود ہی اپنے آپ کو. تو ایک تو مقصد حیات طے کرے. مقصد حیات، اتنی رنگا رنگ دنیا ہے، اتنے سارے کہنا چاہیے اس کے لیے عزت دار عہدے ہیں، وہ اپنائے ان کو. وہ وہاں بیٹھے تو دنیا اس کی عزت کرے گی، توقیر کرے گی. کیوں اپنے آپ کو ارزاں اور سستا کرتی ہے؟ تو میرا پیغام تو یہی ہوگا کہ امپاورمنٹ جو ہے وہ اس کی عزت اور احترام میں ہے، جب دنیا اس کے سامنے جھکتی ہے. اور مرد کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ اگر عورت کوالیفائڈ ہے، اپنے دائرے میں ہے اور عظمت کے کام کر رہی ہے تو وہ اس کے سامنے سر جھکاتا ہے، وہ اس کا استحصال نہیں کرتا ہے. جی تو کافی ویلڈ کنکلوژن تھا آپ کا کہ ہمیں نیچر کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اور جو بھی نیچرل چیزیں ہمارے اندر ہیں، نیچرل انسٹنکٹس ہیں، اپنے گول کو، اپنے ایم آف لائف کو وہ سمجھنا ہے، اور اسی میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو امپاور کر سکتے ہیں. کافی آپ سے علم استفادہ کرنے کا ہمیں موقع ملا، اور آپ نے کافی انفارمیٹیو باتیں رکھی ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ناظرین بھی اس سے اپنے آپ کو ایکوپ کریں گے، اور جو بھی سماج میں اس وقت برائی ہے اس کو دھیرے دھیرے کوشش اپنی طرف سے کر کے اس کو ختم کریں گے. اور عورتیں بالخصوص اگر ان کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی ہوئی تو انہیں بھی انصاف ملنا چاہیے. ناظرین، ہم آج آپ کے سامنے حاضر ہوئے تھے یہ عنوان لے کر کہ انڈین وومن امپاورڈ اور ڈسیو، اور اس پر ہمارے ساتھ ایکسپرٹ عظمیٰ ناہید صاحبہ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی تھی. ہم مشکور ہیں آپ کے کہ آپ نے ہمیں موقع دیا. ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ وومن امپاورمنٹ کے اوپر کوئی سیریز الگ سے چلائی جائے تاکہ ڈیٹیل میں ان کانسیپٹس کو ایڈریس کیا جائے. اسی کنٹینٹ کے ساتھ، اسی عنوانات کے ساتھ جڑنے کے لیے ہمارے چینل شاہد ایک اسپیکس کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹ کریں. ہم بہت جلد اچھے عنوانات کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوئیں گے. تب تک آپ کے میزبان شاہد علی خان کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ موضوع چنا. جزاک اللہ. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة جئنا